کی حفاظت کرو، یعنی موٹا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اور شرمگاہ کی حفاظت شوہر کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ اور چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے شوہر کی اطاعت میں۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے اے یہ میرے کپڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی، یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میری بہن کے کپڑے ہیں، نند تمہاری نند اس کے بھی دھل دو۔ آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے، پیار سے چاہو تو سب کچھ کام لے سکتے ہو۔ دیکھو میری بھی تم تو جانتی ہو میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسا ہے نا کہ میری ماں تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری ماں کبھی بیمار ہوگی تو ہم بھی اس کو لے جائیں گے، پیار سے تم جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے، تمہاری ماں کے کپڑے دھوئے۔ شریعت کا تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے، بچہ تمہارا ہے، دودھ پلاتی ہے تو یہ اس کا رحم و کرم ہے، اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا۔ ہاں مولانا صاحب یہ مت بتاؤ، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں؟ ارے آپ تو بڑے بہادر ہو، آپ تو بھک منگنی گاڑی پر جو ملی ہے یاما اور ہیرو ہونڈا، اس پر ساڑی پہنا کر نئی نویلی اور الٹا بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلتے ہو، لپسٹک لگوا کے اور دکھاتے ہو کہ دیکھو یہ میری بیوی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے دیکھو، اور بعد میں چرچے ہوتے رہے فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت۔ یہ تو تم نے دن دکھائے ہیں نا، تم نے یہ دن دکھائے ہیں۔ اب وہ شادیوں میں اچھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ لے کے تو تم گئے ہو۔ میری بہنوں ایک نصیحت تمہارے لیے بھی سنو، اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں، کیا میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر آتا ہے، میرا شوہر 1 بجے رات میں گھر آتا ہے۔ ہاں بہت غلط کرتا ہے، نہیں آنا چاہیے، لیکن ایک بات سن لیں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں، جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ؟ ہاں تمہیں شکایت کا پورا حق ہے جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو، اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو، کہاں ہو جلدی آؤ نا میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے، 10 بار فون کرو، بلاؤ، پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے۔ رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے، ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ اطاعت، ورنہ اتنا بڑا حق برا مت مانیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں، جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا
آئے اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے، تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا۔